الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ 5ویں سپارے کی تلاوت بھی سماعت کریں گے۔ اس کے کچھ اہم مضامین، کل جو ہم نے چوتھا پارہ ختم کیا تھا وہ اس بات پہ ختم کیا تھا ان خواتین کے حوالے سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، محرمات جنہیں کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو شروع ہو رہا ہے 5واں سپارہ والمحصنات کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ محصنات کی معنی ہوتی ہے پاک دامن عورتیں۔ اللہ فرما رہے محرمات کے نکاح کے علاوہ اس کو چھوڑ کر جو تمہیں نکاح کرنے کی ضرورت ہے وہ پاک دامن عورتوں سے نکاح تمہیں کرنا چاہیے۔ عربی کے اندر اور قرآن مجید کے اندر نکاح والے شخص کو، مرد اور عورت کو، محسن اور محسنہ کے لفظ سے اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ محسن صاد کے ساتھ، اس کی معنی ہوتی ہے قلعے کے اندر بند ہوا شخص یا قلعے کے اندر بند ہوئی خاتون۔ یعنی یہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، وہ ایک نکاح والے شخص کے اوپر جو ہے اثر انداز نہیں ہو، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خواتین کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سپارے کے اندر اس خاندانی نظام کے حوالے سے کہ گھر کا ایک ماحول جو ہے کس طرح ہونا چاہیے اور ایک خاتون کے کیا جو ہے طریقہ کار ہونا چاہیے، اس میں بتایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس کے اندر 3 خصوصیات گھر کی خاتون میں، ایک تو وہ محسن ہو، پاک دامن ہو، نیک ہو، تابع دار ہو، اور اس کے علاوہ مرد کے پیچھے سے اس کے گھر کی جو ہے عزت اور اس کے گھر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کے ہاں کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ قانون ہے کہ چاہے مرد کوئی نیکی کرے یا عورت نیکی کرے، اللہ رب العالمین برابر کا اجر عطا فرماتے ہیں، لیکن نظام چلانے میں اللہ رب العالمین نے ایک درجہ اوپر دیا ہے مردوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مالی اعتبار سے خرچ کرنے کے اختیارات اور دیگر معاملات وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے فیصلہ کن جو فرد کو رکھا گیا وہ مرد کو رکھا گیا، خاتون کو جو ہے اس سے آزاد رکھے۔ اس کے اندر آسانی بھی ہے خواتین کے لیے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے بالکل آزاد ہے کہ وہ جو ہے ان معاملات کی جو ہے ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات میں شرک کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک کرنا یہ 2 جگہ پہ اس سپارے میں ہے۔ فقد افترى اثما عظیما، ایک تو یہ کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ گھڑنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے، شریک کیا جائے، چاہے اللہ کی ذات میں جیسے دیگر مذاہب والے کرتے ہیں، چاہے اللہ کی صفات میں جس کے اندر آج مسلمان بھی مبتلا ہیں، چاہے اللہ کی صفات کے تقاضوں میں۔ اللہ کے صفات کے تقاضے کیا ہیں کہ اللہ کھلاتا ہے تو مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو مرضی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اس مرضی کے اندر کسی اور کو شریک کرنا، اس کے نظام میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ بھی حقیقت میں شرک کی ایک قسم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ رب العالمین پہ شرک کو گھڑنا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ایک 36 نمبر آیت ہے سورۃ النساء کی، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، اور اس کے بعد پورے حقوق انسانی کا ایک چارٹر اس آیت میں اللہ نے دیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ والجار الجنبی والصاحب بالجنب۔ والصاحب بالجنب کا شاید کسی کے چارٹر کے اندر کوئی قانون موجود ہو۔ صاحب بالجنب کسے کہتے ہیں؟ جو تھوڑی دیر کا ساتھی آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، آپ دکان کے اوپر کھڑے سودا لینا چاہتے ہیں، آپ کے برابر میں دوسرا بھی آ گیا، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، آپ کے نیچے جو ہیں جو غلام ہیں یا آپ کے نوکر چاکر ہیں یا آپ کے امپلائیز ہیں،
ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ اختیار کرنا۔ بخل سے یہاں پر اللہ نے منع کیا، اور بخل کیا کرتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں، آپ کو مالی اعتبار سے اسٹرانگ کیا ہے، آپ کو جو ہے جسمانی اعتبار سے آپ کو اللہ نے احسان کیا ہے، وہ آپ چھپا کے رکھیں۔ جناب میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، جسمانی طور پہ میں جو ہے میں کمزوری محسوس کروں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کسی پہ خرچ نہیں کرتے، آپ کو اللہ نے جو ہے یہ احسان کیا ہے، لیکن آپ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس بات پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس آئے ہیں، یہ کوئی فقط کچھ عبادتیں سکھانے نہیں آئے کہ آپ کو بتایا کہ رمضان کے اتنا ثواب ہے، اتنا اجر ہے، اور آپ نے نمازیں پڑھی اور بس نہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا ایک ایک معاملہ جو ہے آپ کے سامنے ڈسکس کرنے اور آپ کو بتانے کے لیے، اور زندگی کے جو ہے تمام طریقے بتانے کے لیے آئے۔ لہذا ہر فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروانا ضروری ہے، اسلام کی روشنی میں کروانا ضروری ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ نے فرمایا خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروائیں، قرآن اور سنت سے نہیں کرواتے ہم اپنے فیصلے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس وجہ سے، اور اس کے بعد فیصلہ کروانے کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک منافق شخص تھا، مسلمان بنا ہوا تھا، اور ایک یہودی، ان کا جھگڑا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فیصلہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں دے دیا انصاف کے مطابق۔ اسے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر جو ہے بڑے سخت ہیں یہودی کے بارے میں، لے گیا اس کو، یہودی کو، اور کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اپنا فیصلہ بتایا، اپنا معاملہ بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فیصلہ سنانے والے تھے، یہودی نے کہا کہ دیکھو تمہارا رسول جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں؟ بولا ہاں، لیکن تمہارا ساتھی جو ہے، یہ مسلمان ساتھی، یہ راضی نہیں تھا، اس کو جو ہے تھوڑی سی تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کا سر جو ہے قلم کر دیا۔ اس نے کہا اور فرمایا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ بڑا شور ہوا مدینے میں کہ یہ تو مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی، فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ جو اطمینان کا اظہار نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے، آپ یاد رکھیں اللہ نے فرمایا الذین، جو ایمان والے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے۔ آپ دیکھیں کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ کفر اللہ کو، اگر زمین کے اوپر موجود ہو، کافر موجود ہو، اللہ کو کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بنے رہتے ہوں، اپنے حقوق کے ساتھ رہیں، ہندو دیگر لوگ یہ سب رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن طاغوت اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کے نظام کے اوپر اپنا نظام جو ہے قائم کرنا چاہتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ یہ کفر سے بڑھ کر ہے۔ کئی مرتبہ ہم طاغوت کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود، جس کے اندر اللہ کا نظام شامل نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، تو اللہ فرما رہے ہیں طاغوت کے ساتھ جو ساتھ دیتا ہے وہ حقیقت میں ان کے لیے جو ہے کیا کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ جو ہے شیطان کے ساتھی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی ہے، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم نے اہل کتاب کو بھی، پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو بھی ہم نے کیا کی تھی، وصیت کی تھی، اور آج تمہیں بھی وصیت کر رہے ہیں، نصیحت نہیں، وصیت۔ وصیت کے بعد ہماری کوئی بات نہیں چل سکتی، یعنی جب بندہ جا رہا ہو دنیا سے، وہ جو آخری بات کر دے نا، اس کے بعد آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، یہ وصیت ہوتی ہے۔ اللہ نے وصیت کی ہے کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا ثواب فقط اللہ سے مانگتا رہتا ہے، یا اللہ رزق عطا کر دے،
یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، اللہ فرماتے ہیں میرے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا جو ہے ثواب موجود ہے، لہذا دنیا بھی مجھ سے مانگا کرو اور آخرت کا بھی مجھ سے سوال کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اچھی طرح سماعت کر کے اس سمجھنے اور اس کے بعد ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائیں۔